بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. سورۃ التکاثر مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو بہتاتیت کی حرص نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھی قبریں. کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں آگے جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی کوئی نہیں آگے جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے. لترون الجحیم، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ. ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت. خلاصہ اس صورت سے یہ ہے کہ دنیاوی سامان پر فخر کرنا تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچتے ہو، یعنی مر جاتے ہو. ہرگز نہیں، یعنی نہ دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت قابل غفلت. اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی دلائل صحیحہ میں غور اور توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آ جاتا، تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت کی غفلت میں نہ پڑتے. واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے. پھر مکرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے واللہ تم لوگ ضرور اس کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو خود یقین ہے، کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں ہوگا جس سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے، بلکہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں دیکھ لینے کو عین الیقین سے تعبیر فرمایا ہے. پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سے سب نعمتوں کی پوچھ ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و طاعت کے ساتھ بجا لائے یا نہیں. الہاکم التکاثر، تکاثر یہ کثرت سے بنا ہے، اس کے معنی ہے کثرت کے ساتھ مال دولت جمع کرنا. کثرت کے معنی آتے ہیں بہت، یعنی مال دولت بہت جمع کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسن بصری نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے، اور یہ لفظ بمعنی تفاخر بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر جو فرائض اللہ سے عائد ہوتے ہیں انہیں پورا نہ کیا جائے. یہ مطلب ہے الہاکم التکاثر کا کہ تم کو بہتات نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، یعنی مال جمع ہو جائے، کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس کی کوئی فکر نہیں،
اور مال جو ہمارے پاس آ گیا، جو ہم نے جمع کر لیا، اس میں کس کا کیا حق ہے اس کی کوئی فکر نہیں، بس آ جائے چاروں طرف سے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ غفلت میں ڈالنے والی ہے، اسی نے تم کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، یعنی یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے مر کر قبر کو دیکھنا۔ اصل دیکھنا تو وہی ہے، کھلی آنکھوں سے تو وہی دکھتا ہے، ابھی ہم ان آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے وہ منظر نظر نہیں آتا جو وہاں کا اصل منظر ہے۔ جیسا کہ حدیث مرفوع میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی زرتم المقابر، یعنی حتی یاتیکم الموت۔ اس لیے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات یا مال و اولاد اور قبیلے اور نسب پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے، اپنے انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اس حال میں تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں عذاب میں پکڑے جاتے ہو۔ یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال و اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں ایسے مست رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْسَيْتَ، وفي رواية لمسلم وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔ فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے، تو اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر آدم زاد کے لیے یعنی انسان کے لیے ایک وادی سونے سے بھری ہوئی موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ یہ چاہے گا کہ ایسی 2 وادیاں ہو جائیں اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کے الفاظ مذکورہ کو قرآن سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاکم التکاثر پڑھ کر مذکور الفاظ اس کی تفسیر اور تشریح کے طور پر پڑھے تھے۔ اس سے بعد صحابہ کو یہ شبہ ہو گیا کہ یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں۔ بعد میں جب پوری سورۃ الہاکم التکاثر سامنے آئی تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، اس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ الفاظ تفسیر کے تھے، یعنی حضور نے تفسیر بیان فرمائی تھی کہ الہاکم التکاثر کا مطلب کیا ہے، تو وہ تفسیر کو بھی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ بھی کسی سورت کا حصہ ہے اور یہ بھی قرآن ہی ہے، لیکن بعد میں جب پوری سورت انہوں نے سنی تب پتہ چلا کہ یہ تو حضور نے الگ سے تفسیر بیان کی تھی، سورت کے الفاظ نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، یہاں حرف لو جو شرط کے لیے آتا ہے اس کے مقابل کوئی جزا ہونا چاہیے، وہ بقرینہ سیاق کی جگہ حذف کر دی گئی، یعنی
لما الہاکم التکاثر، یعنی اگر تم کو قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہوتا تو تم اس تکاثر اور تغافل میں نہ پڑتے۔ لما الہاکم التکاثر، تو یہ لو کے معنی ہوتے اگر تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ تو یہاں اگر تم یقین سے جان لیتے تو کیا ہوتا، وہ چھپا ہوا ہے، یہاں الفاظ میں بیان نہیں، وہ یہ ہے لما الہاکم التکاثر، کہ اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے، تم کو قیامت کے حساب و کتاب کا یقین ہوتا تو تم اس تکاثر اور تغافل میں نہ پڑتے۔ آگے ہے ثم لترونها عین الیقین، اوپر خلاصے تفسیر میں یہ بیان ہوا کہ عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے جو کسی چیز کے مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر کے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہ مراد ہے عین الیقین سے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا یقین ہے۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی نے آ کر کے خبر دی کہ وہاں فلاں جگہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، کوئی حادثہ ہوا یا جو بھی کچھ ہوا، تو اس آدمی نے خبر دی، ہمیں علم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے چل کر کے دیکھ لیا تو جو چل کر کے دیکھنے کے بعد علم حاصل ہوگا وہ پہلے جیسا علم نہیں تھا، یعنی کسی کے خبر دینے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اتنا پکا نہیں ہوتا جو دیکھ کر کے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھ کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے اسی کو مشاہدے کا علم کہتے ہیں، اور اسی کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، یعنی ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی کوہ طور پر خبر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس وبال میں مبتلا ہو گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام پر اس خبر سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا جب واپس پہنچ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی گوشالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا تھا، اور اتنا غصہ آیا تھا کہ بے اختیار غصے میں جو اللہ نے ان کو تورات دی تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، بے اختیار وہ تختیاں بھی ہاتھوں سے چھوٹ پڑی، اتنا غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا تھا۔ تو بہرحال یہ فرق ہے علم الیقین کا، یعنی مشاہدے کے بعد جو یقین ہوتا ہے اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے، اور جو کسی کی خبر سے یقین ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تم سب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بعض پرس ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے ان کا شکر ادا کیا اور ان کو گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا۔ ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن کریم میں دوسری جگہ وضاحت ہے، ارشاد ربانی ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، جس میں انسان کی قوت سنوائی، بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئی جن کو انسان ہر لمحہ استعمال کرتا ہے۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ تندرستی ہے، صحت ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے کہ تم نے یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے کیا حق ادا کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لے لیا جائے۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 5، کہ
5 چیزوں کے بارے میں جب تک اس سے پوچھ تاچھ نہ کر لی جائے، جواب نہ لے لیا جائے، ایک قدم بھی وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق وماذا عمل فیما علم۔ یہ 5 سوال ہے۔ ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، دوسرے یہ کہ اس نے اپنی جوانی کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا، اور تیسرے یہ کہ جو مال اس نے کمایا وہ کس طریقے سے، جائز یا ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا، اور چوتھا سوال اسی مال کے بارے میں خرچ ہوگا کہ یہ ہوگا کہ کہاں کہاں خرچ کیا تھا، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو علم اللہ نے تم کو دیا تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں علم دے دیا، جس چیز کا ہمیں علم ہو گیا، جو ہمیں معلوم ہو گیا، اس پر ہم نے عمل کیا یا نہیں، یہ 5واں سوال ہوگا۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، لباس اور مکان سے ہو، یا بیوی اور اولاد سے ہو، یا حکومت اور عزت سے ہو۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ امام قرطبی نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، اس سوال میں کسی خاص نعمت کی تفصیل نہیں ہے۔ اس صورت کی احادیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ الہاکم التکاثر روزانہ پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کی برابر ہے۔ لہذا اس صورت کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم روزانہ پڑھیں گے تو ایسا ہے جیسے ہم روزانہ قرآن کی 1000 آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ چھوٹی سی صورت ہے، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یاد کر لیں، اور یہ صورت روزانہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔